عائشہ کا رشتہ اس کی امی کی ایک جاننے والی نے کروایا تھا۔ لڑکے والے گھر آئے تو ان کو عائشہ پسند آ گئی۔ انہیں لڑکی سے زیادہ اس کی امی کا رکھ رکھاؤ اور مزاج پسند آیا۔ لڑکے والوں نے ہاں کر دی۔ 3 بھائیوں میں احمد سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی جاب بھی بہت اچھی تھی۔ بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ عائشہ کے گھر والوں کو بھی احمد پسند آیا اور یوں یہ رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کے بعد احمد نے عائشہ کو بتایا کہ دیکھو میری ماں میرے لیے بہت محترم ہے، ان کو کسی بات کی کوئی تکلیف نہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی خدمت کرو، میری بڑی بھابھیوں کی طرح ان میں نقص نہ نکالنا۔ عائشہ شادی کے پہلے دن اپنے شوہر سے پیار و محبت اور اپنی تعریف کی جگہ ذمہ داری کا سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ دل میں ایک ہلکی سی پھانک چبھی جس نے تمام تر خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی ایک مستقل جگہ بنا لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ نے احمد کی مثبت باتوں کو منفی لینا شروع کر دیا، خصوصاً ساس کے معاملے میں۔ بظاہر تو وہ شوہر کی بات سنتی پر دماغ میں کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی ہوتی۔ عائشہ کی ساس مومنہ بیگم بہت سیدھی سادھی خاتون تھیں۔ مرحوم شوہر کا ساتھ چھوٹے 4 سال ہو چکے تھے۔ دونوں بڑے بیٹے شادی کے بعد ماں کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے احمد کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا۔ ویسے بھی چھوٹے بچے سے لگاؤ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ احمد کی شادی کے بعد ان کو ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ کہیں احمد بھی بڑے بھائیوں کی طرح ان کو چھوڑ کر چلا نہ جائے، اس لیے وہ عائشہ کو بہت پیار سے رکھتی، لیکن عائشہ کے دل میں پہلے دن سے ہی ساس کے لیے انجانا سا حسد بیٹھ گیا تھا۔ اس پر جیٹھانیوں نے بھی اسے پٹی پڑھائی کہ تم کوئی ان کی نوکرانی تھوڑی ہو جو شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کی بھی خدمت کرتی رہو، اور یہ دن تو ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے ہیں، تم بھی احمد کے ساتھ گھومو پھرو، مزے کرو۔ عائشہ نے کہا پر بھابھی کیسے؟ احمد تو امی کے بغیر کہیں جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تب بڑی جیٹھانی بولی کہ تم ایسا کرو کہ گھر کا کوئی کام نہ کیا کرو، سارا دن اپنے کمرے میں آرام کرو اور جب احمد کے آنے کا وقت ہو تب جلدی سے جتنا تمہاری آسانی سے کام ہو سکتا ہے نپٹا لیا کرو۔ آخر اپنا خیال بھی تو خود تمہیں ہی رکھنا ہوگا نا۔ البتہ احمد کو یہ احساس دلاتی رہنا اور بولتی رہنا کہ تم سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو۔ دیکھو نا، جب تک ہم خود احساس نہ دلائیں ان مردوں کو کب اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آخر صنف نازک ہی تو ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سے پہلے کہ ساسیں اپنے بیٹوں کے کان بھریں ہمیں خود اپنی مظلوم حالت سے آگاہی دیتے رہنا چاہیے۔ اور ہاں، جھوٹ سچ کے چکروں میں مت پڑنا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا۔ ہم کون سا کسی کی جان لینا چاہتے ہیں، اپنا جائز حق ہی تو لینا ہے۔ اور گھی کبھی سیدھی انگلی سے نکلا بھی ہے؟ آخر اس سنہرے وقت کو ہم اپنے مردوں کے والدین پر قربان کرتی ہیں تو اتنا کریڈٹ تو ملنا چاہیے نا ہمیں، جو کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا، الٹا مزید توقعات باندھ کر شکایت کے محاذ کھولے ہوتے ہیں۔ جیٹھانی کی ہمدردی بھری باتیں عائشہ کے دل و دماغ میں گھر کر گئیں اور وہ ان پر بھرپور عمل کرنے کا جذبہ لیے اٹھی۔ اب روز عائشہ احمد کے کان بھرنے لگی۔ ادھر جب احمد ماں سے کچھ کہتا تو ماں بھی بہو کی شکایت کرتی کہ بیٹا سارا دن تو میں کام کرتی ہوں۔ احمد بہت پریشان ہوا کہ کس کی سنے اور کس کی مانے، نہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی ماں کو۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست اشعر کے پاس گمسم بیٹھا تھا۔ اشعر نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو احمد نے اسے پریشانی کی وجہ بتا دی۔ جب احمد بات کر رہا تھا تو دوست کی بیوی ابیہ نے ساری بات سن لی اور اپنے شوہر سے بولی کہ اگر آپ کہیں تو کسی دن بھابھی کو اپنے گھر بلوا لوں، میں کوشش کروں گی اسے سمجھانے کی۔ احمد کو اور کیا چاہیے تھا، وہ دوسرے دن ہی عائشہ کو ابیہ بھابھی کے پاس چھوڑ گیا۔ ابیہ نے پہلے تو عائشہ سے دوستی کی، پھر اس کے لباس، تعلیم اور خوبصورتی کی رج کر تعریف کی۔ ابیہ ایک بہت سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے عائشہ کو اعتماد میں لے کر مکمل طور پر دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع دیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ عائشہ کوئی تیز ترار لڑکی نہیں بلکہ شادی سے پہلے سہیلیوں کی اور پھر جیٹھانیوں کی باتوں نے اسے یک طرفہ اور خود غرض سوچ کا حامی بنا دیا ہے۔
رہی صحیح کسر پہلی رات شوہر سے ماں کی تعریف اور ان کی ذمہ داری کے خیال نے نکال دی۔ اب سب باتوں کی وجہ سے عائشہ دماغی طور پر بہت ڈسٹرب تھی۔ اس نے ابیہ سے کہا کہ وہ احمد کے ساتھ الگ گھر چاہتی ہے۔ ابیہ نے پوری بات بہت پیار سے، بہت محبت سے سنی اور پھر عائشہ کو بہت پیار سے سمجھایا کہ دیکھو عائشہ، ماں اپنے بچے کو جب جنم دیتی ہے تو بہت تکلیف سہتی ہے، موت کے منہ سے واپس آ کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کچھ دن بعد تم بھی اس مرحلے سے گزرو گی تو کچھ اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد 22-23 سال اس کی پرورش کرنا، راتوں کو جاگنا، بچے کی تکلیف کو ماں اپنے دل پر محسوس کرتی ہے۔ میں بھی ایک ماں ہوں، جب میری بچی کو کانٹا بھی چبھ جائے تو میں تڑپ اٹھتی ہوں۔ میرا بچہ میری نظروں سے دور ہو جائے تو کھانا نہیں کھا پاتی، تو کیسے میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کسی کو سونپ دوں؟ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ عائشہ نے گہری سوچ سے نکل کر اسبات میں سر ہلایا۔ عائشہ ایک ٹرانس میں تھی۔ ابیہ نے اسے کہا کہ چلو ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے اکلوتے بھائی کی شادی ہو اور بھابھی اسے الگ لے جائے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ نہیں، میں بھائی کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی، ایک ہی تو بیٹا ہے اپنی ماں کا۔ ابیہ نے کہا لیکن کیوں؟ عائشہ کہنے لگی کہ امی ابو بوڑھے ہیں، بھائی کے جانے سے اکیلے ہو جائیں گے، اور کمی ہی کیا ہے میرے میکے کے گھر میں، نوکر چاکر سب کچھ تو ہے۔ اچانک عائشہ کے دل کے کسی کونے میں ہلکی سی آواز ابھرتی ہے، تمہیں بھی تو یہ سب سہولتیں میسر ہیں۔ ابیہ بولنے لگی کہ میری گڑیا، تمہاری ساس بھی تو بوڑھی ہیں، وہ بھی تو اکیلی رہ جائیں گی، کبھی تم نے یہ سوچا؟ اور چندا، یہ دنیا مقافات عمل ہے، آج جو تم کرو گی کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ چندا، گھر کے بڑے تو گھر کی رونق ہوتے ہیں، پہلے 2 بیٹے انہیں چھوڑ گئے۔ چندا، تم تو بہت سمجھدار، بہت پیاری ہو، کیا تم اپنی ساس کو اپنی دوست نہیں بنا سکتی؟ چلو ماں کا درجہ نہ صحیح، دوست کا درجہ دو، تم کر کے تو دیکھو۔ تمہاری شادی کو 8 ماہ ہوئے ہیں، ان 8 ماہ میں انہوں نے تم پر کوئی زیادتی کی؟ عائشہ دھیمے لہجے میں بولی کہ زیادتی تو نہیں کی، لیکن روک ٹوک بہت کرتی ہیں، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو، اس طرح نہ بولو۔ ابیہ مسکرا کر بولی، بس اتنا؟ تو یہ سب وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتی ہیں، کیا تمہاری امی تم کو ایسا نہیں کہتی تھی؟ عائشہ نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، مگر پتہ نہیں کیوں ساس کی روک ٹوک بہت بری لگتی ہے، جبکہ ماں کے سخت الفاظ بھی ہم مائنڈ نہیں کرتے۔ عائشہ کا دل اور دماغ ابیہ کی باتوں کی وجہ سے صاف ہو رہا تھا، نفرت کے بادل چھٹ رہے تھے اور سامنے بہت ہی شفاف منظر نظر آ رہا تھا۔ عائشہ ایک عزم سے بولی، ابیہ بھابھی، آپ میرے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ اب میں اپنی ساس کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، ان کے احساسات کو اپنی ماں کی جگہ رکھ کر سوچوں گی۔ ابیہ نے فون کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ احمد بھائی کو بھی ساتھ لے کر آ جائیں۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور ابیہ نے عائشہ کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ایک خوبصورت جوڑا تحفہ دیا۔ اگلے دن ایک نئی عائشہ سسرال میں نظر آئی، جو ہر کام شوق اور محبت سے کر رہی تھی اور ساس کو عزت سے جواب دیتی تھی۔ ساس حیران تھی کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ وہ تو سوچ کر بیٹھی تھیں کہ اب بہو سے کوئی بات نہیں کرے گی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گی اور کبھی اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں لگائے گی۔ انہیں اس بیٹے کے بھی چھوڑ جانے کا ڈر اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن عائشہ کا بدلتا رویہ، اس کے خلوص اور پیار نے چند دنوں میں ہی مومنہ بیگم کا دل جیت لیا۔ جٹھانیاں یہ دیکھ کر جلنے لگیں۔ اب بڑے بیٹے بھی اپنی بیویوں کو عائشہ کی مثال دینے لگے۔ ادھر ابیہ نے اشعر کو کہا کہ آپ احمد بھائی کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں۔ مانا کہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن بیوی بھی شوہر سے کچھ چاہتی ہے۔ جب شوہر بیوی کو وقت، پیار اور توجہ نہیں دے گا تو حسد جیسی آگ ایک بے جان چیز سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ احمد بھائی کو کہیں کہ عائشہ کو ٹائم دیا کریں، اس کی تعریف کیا کریں۔ شوہر کی تعریف سے عورت کھل اٹھتی ہے، اس کی محبت میں اس سے منسلک ہر چیز سے محبت کرنے لگتی ہے۔
اشر نے جب احمد کو یہ باتیں سمجھائیں تو احمد بہت شرمندہ ہوا. اس نے ان سب باتوں کو ذہن نشین کر لیا اور عائشہ کے ساتھ مثالی رویہ رکھنے لگا، وہ جس کے خواب لیے ہر لڑکی اپنے شوہر کے گھر قدم رکھتی ہے. اس طرح ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا. دوستو، گھر توڑنے والے بہت ہوتے ہیں، گھر جوڑنے والا اور ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا کوئی ہوتا ہے جو خضر راہ بنتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہماری آج